الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفروا ربكم إنه كان غفارا ويرسل السماء عليكم مدرارا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وكما قال عليه الصلاة والسلام. دارالعلوم کیمپس کے چیئرمین حذیفہ ہدائی سے اور ان کا اسٹاف عزیز طلباء و طالبات، ہم یہاں پر باران رحمت کے لیے بارش ہوا کی نسبت پر جمع ہوئے طلباء و طالبات، ہماری اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ پڑھو گے، آپ کو پڑھایا جائے گا کہ دنیا سراسر پانی میں، یعنی پوری دنیا 3 حصوں میں پانی پر آباد ہے. صرف ایک حصہ اس کا ایسا ہے جو پانی میں نہیں ہے، لیکن وہ ایک حصہ بھی جب پانی نہ ملے تو بے چین ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیزوں کی زندگی پانی پر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا: لا یعلمها الا اللہ. 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. بچہ کب پیدا ہوگا، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اللہ جانتا ہے. انسان کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، اللہ جانتا ہے. انسان کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، اللہ جانتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ بارش کہاں ہوگی، کب ہوگی، کتنی ہوگی. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو ہمارے لیے ایک نعمت کے طور پر دیا ہے، اسی لیے اس کی شکر گزاری کا حکم دیا ہے. اور جب پانی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا، اس بات کا پابند کیا کہ ہم توبہ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے، بیان فرمایا ہے: واستغفروا ربکم انہ کان غفارا ویرسل السماء علیکم مدرارا. تم اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، تمہارا رب آسمان سے موسلا دھار پانی عطا کرے گا. آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب پانی آئے گا تو زمین پر فصلیں ہوگی، ہریالی ہوگی، سبز ہوگی، پھل پھول، پودے، نباتات، جماعتات سب ہر طرف لہرائیں گے. اور جب یہ سب ہوگا تو تمہیں اناج اور غلہ ملے گا. جب اناج اور غلہ ملے گا، فراوانی کے ساتھ ہوگا، تو تم اس کو بازاروں میں لے جاؤ گے. تم اس کو ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دو گے، یعنی آمد و رفت ہوگی، آوک جاوک ہوگی، آنا جانا ہوگا. اور اس میں پیٹرولنگ، اس میں گھوڑا گاڑی اور اس میں دیگر چیزوں کی رفتار بڑھ جائے گی. جب وہ بڑھ جائے گی تو تمہارے پاس پیسہ آئے گا. جب تمہارے پاس پیسہ آئے گا تو تمہارے پاس خوشحالی آئے گی، تمہاری اولاد بحال ہوگی، تمہاری نسلیں بحال ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں بیان کیا. اگر پانی نہ ہو تو انسان کی زندگی اجیرت ہو جائے گی. اس کا حکم اس طریقے سے بیان کیا کہ اگر پانی نہ ہوگا تو غلے کم آئیں گے، اناج کم پیدا ہوگا. اناج کم پیدا ہوگا تو اس کی گرانی، مہنگائی بڑھ جائے گی، قوت خرید سے باہر ہو جائے گی. جب قوت خرید سے باہر ہوگی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ جدوجہد کریں گے. اس لیے عزیز طلباء و طالبات، یہ سمجھ لیجیے پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دست سوال پھیلا کر کے ہم کو مانگنا ہے. اللہ دیتا ہے، ہر موقع پر دیتا ہے. بندہ جب بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ دیتا ہے.
بندہ جب بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ پانی دیتا ہے، اور متعدد مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ آپ سے پانی کا مطالبہ کیا گیا تو پانی آیا۔ ایک مرتبہ جمعہ کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک بدوی اور دیہاتی کھڑا ہو کر کے کہنے لگا تہدم البنا وغرق المال فادع لنا، اللہ کے نبی بھوک سے ہمارے جانور ہلاک اور برباد ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہے، ہمارے لیے دعا کیجیے کہ بارش ہو۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ یکایک بارش شروع ہو گئی، بارش چلتی رہی 8 روز تک چلتی رہی۔ اس کے بعد دوسرا جمعہ آیا، دوسرے جمعے کو اللہ کے نبی خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے، وہی بدوی دیہاتی کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی غرق المال وتہدم البنا فادع لنا، اللہ کے نبی بارش اتنی ہو رہی ہے کہ ہمارے گھر بیٹھ رہے ہیں، ہماری دیواریں گر رہی ہے، ہمارے چھت بیٹھ رہے ہیں، ہمارے جانور بہ رہے ہیں، ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہے، اللہ کے نبی دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے مسکرایا اور مسکرا کر کے کہا گزشتہ ہفتہ تو تم نے ہی کہا تھا، گزشتہ ہفتہ تم نے ہی کہا تھا کہ اللہ کے نبی پانی نہیں آ رہا ہے، ہمارے جانور بھوک سے مر رہے ہیں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر کے مر رہے ہیں، دعا کیجیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی انگلی کی مبارک اٹھائی اور دعا کی اللہم حو علینا ولا علیہ، صرف اشارہ کیا اور مدینہ سے بادل چھٹ گیا، اطراف میں پانی آتا رہا۔ تو عزیز طلبہ، پانی اللہ کی نعمت ہے، پانی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن بندہ جب توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ بے پناہ معاف بھی کرتا ہے، پانی بھی دیتا ہے۔ ایک مختصر سی بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر پہنچے، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں آپ کے نیک بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پہاڑ کے نیچے دیکھو، پہاڑ کے نیچے دیکھا تو ایک باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے سمجھ لیا یہ بہت گناہگار بندہ ہے، واپس اللہ کے پاس آ کر کے کہنے لگے اللہ میں آپ کے نیک بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پہاڑ کی دوسری طرف دیکھو، دوسری طرف دیکھا تو وہی باپ بیٹے جا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا الہی عجیب بات، جب میں نے یہ کہا کہ نیک پاک گناہگار بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ نے کہا پہاڑ کے نیچے دیکھو، میں نے نیچے دیکھا تو باپ بیٹے جا رہے تھے، میں نے اندازہ لگا لیا یہی گناہگار ہے۔ میں نے یہ کہا کہ نیک بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ نے کہا پہاڑ کے نیچے دیکھو، میں نے دیکھا تو وہی باپ بیٹے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ جب تم نے گناہگار بندے کی بات کی تو وہ باپ بیٹے جا رہے تھے تو بیٹا کہنے لگا ابا یار اتنا بڑا پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ، اس پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی کوئی چیز ہے؟ اتنا بڑا پہاڑ، اس پہاڑ سے زیادہ بڑے میرے گناہ۔ بیٹا سوچنے لگا اتنا بڑا پہاڑ اور اس پہاڑ سے زیادہ بڑے میرے ابا کے گناہ۔ تو بیٹے نے سوال کیا کہ ابا جان جب اتنا بڑا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ سے زیادہ بڑے آپ کے گناہ ہیں تو کیا اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے؟ تو بیٹے نے باپ نے کہا ہاں بیٹا اس سے بڑی، یعنی اس پہاڑ اور اس پہاڑ سے زیادہ بڑے میرے گناہ اور میرے گناہ سے زیادہ بڑی اللہ کی رحمت۔ تو موسیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو دعا کے لیے ایک معمولی لفظ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے کہیں گے کہ اللہ میں گناہگار ہے، اے اللہ میں نافرمان ہے، اے اللہ میں ہماری وجہ سے پانی عطا فرما، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پانی عطا فرمائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ پانی عطا کرے گا تو باران رحمت بارش ہوگی، جب بارش ہوگی ہریالی آئے گی، ہر طرف پانی ہی ہوگا اور ہمیں خوشحالی نصیب ہوگی۔ اس لیے ایسے موقعوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ دیکھیے ابھی 3 روز ہم نے نماز استسقاء پڑھی، اب اس کے بعد یہ ہے کہ جگہ جگہ سورہ یاسین کی تلاوت، آیت کریمہ کا ورد، استغفار کی کثرت، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے مانگنا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی سنے اور کب پانی اللہ دے اللہ جانتا ہے، لیکن مانگنا ہمارا کام ہے۔ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے سوال پھیلا کر کے اللہ کے باران رحمت کی دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आप भी 3 मरतबा पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिलन व यक़ीनन सादिक़ा व लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन ख़ाशिअ व अमलन सालिहा व तौबतन नसूहा व तौबतन इंदल मौत वल मग़फ़िरत बअदल मौत व नजातन मिनन नार। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलना अल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिलन व यक़ीनन सादिक़ा व लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन ख़ाशिअ व अमलन सालिहा व तौबतन नसूहा व तौबतन इंदल मौत वल मग़फ़िरत बअदल मौत व नजातन मिनन नार। अल्लाहुम्मा बाअद बैनी व बैन ख़तायाया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक़्क़िना ख़तायाया कमा युनक़्क़ि अस-सौबु मिन अब्यज़ मिनद दरस। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना इला ताअतिक। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना इला दीनिक। मौलाए करीम रहम का, करम का, अफ़्व का, फ़ज़्ल का, हिदायत का मामला फरमाइए। मौलाए करीम हम आपकी बारगाह में दस्त सवाल फैलाए हैं। मौलाए करीम ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे, मौलाए करीम इसमें कुछ कहने वाले, कुछ ना कहने वाले, मौलाए करीम कुछ सुनने वाले, कुछ ना सुनने वाले, मौलाए करीम इसमें कोई माजूर, मौलाए करीम कैसे कहते हैं। मौलाए करीम आपने वादा कर रखा है कि जब तुम मुझसे मांगोगे तो हम देंगे। मौलाए करीम हम आपकी बारगाह में दस्त सवाल फैलाए हैं, बारान रहमत का सवाल कर रहे हैं। मौलाए करीम पानी आपकी नेमत है। मौलाए करीम आप जब जहाँ जैसे चाहते हो देते हो। मौलाए करीम इस पर सिर्फ आपका कब्ज़ा है। मौलाए करीम आपने वादा कर रखा है कि हम पानी देंगे। मौलाए करीम हम इन बच्चों के सहारे मौलाए करीम आपकी बारगाह में दस्त सवाल फैलाए हैं। इनकी मासूमियत के वास्ते मौलाए करीम बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दीजिए। मौलाए करीम खैर वाला पानी अता फरमा दीजिए, आफियत वाला पानी अता फरमा दीजिए। मौलाए करीम रहमत वाला पानी अता फरमा दीजिए, नफ़ा वाला पानी अता फरमा दीजिए। मौलाए करीम उस पानी से हमें खुशहाली नसीब हो ऐसा पानी अता फरमा दीजिए। मौलाए करीम हमें फसलें मिले, आसानी के साथ फसलें मिले ऐसा पानी अता फरमा दीजिए। मौलाए करीम उस पानी से हम गुस्ल करें, मौलाए करीम उस पानी से नहाए धोएं, मौलाए करीम आपकी इबादत कर सकें ऐसा पानी अता फरमा दीजिए। मौलाए करीम पानी के ज़रिए हमें आज़माइश में न डालिए। मौलाए करीम हमें माफ़ कर दीजिए, हमें दरगुजर कर दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ़ करके पानी अता फरमा दीजिए। मौलाए करीम ये तो आपकी हिकमत, आपकी कुदरत है। मौलाए करीम कुछ इलाके ऐसे हैं जो पानी से डूब रहे हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी का नाम निशान नहीं है। मौलाए करीम खल्क़ मखलूक परेशान है। मौलाए करीम हम पर रहम फरमाइए। मौलाए करीम हम पर करम फरमाइए। मौलाए करीम हमारी दस्तगीरी फरमाइए। मौलाए करीम हमारी नुसरत मदद फरमाइए। मौलाए करीम अपनी रहमत से मौलाए करीम हमें मायूस न कीजिए। मौलाए करीम अपनी रहमत से हमें नवाज दीजिए। मौलाए करीम बारान रहमत का नुज़ूल फरमाइए। मौलाए करीम बारान रहमत का नुज़ूल फरमाइए। मौलाए करीम आफियत वाला, खैर वाला, बरकत वाला पानी अता फरमाइए, नफ़ा वाला पानी अता फरमाइए जो हमारे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी मखलूक़ात के लिए नफ़ा का ज़रिया और सबब हो ऐसा पानी अता फरमा दीजिए। मौलाए करीम आपने वादा कर रखा है, आपने कुरान करीम को बयान फरमाया, वस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा व युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। मौलाए करीम अभी मासूम बच्चों ने अपनी ज़बान से मौलाए करीम इस्तग़फ़ार पढ़ा है, आपका नाम लिया, आपका ज़िक्र किया, अपने गुनाहों पर निदामत का इज़हार किया। मौलाए करीम हमें पानी अता फरमा दीजिए। मौलाए करीम बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दीजिए, हर तरफ जलथल कर दीजिए। मौलाए करीम हमारे नदियों को, नालों को, डेरों को मौलाए करीम लबालब कर दीजिए। मौलाए करीम हमारी बोरियों को वाक़ई मिक़दार में पानी अता फरमा दीजिए। हमारे नदी नालों में पानी अता फरमा दीजिए। मौलाए करीम फसलों के लिए बेहतरीन पानी अता फरमा दीजिए। मौलाए करीम हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे लिए पानी काफ़ी हो। मौलाए करीम पानी अता फरमा दीजिए।
مولا کریم انتظامیہ نے اعلان کیا کہ اگر باران رحمت نہ ہوا تو 1 ستمبر کے 2 روز کے بعد پانی آئے گا۔ مولا کریم ہم پریشان ہو جائیں گے، مولا کریم ہم ابھی سے پریشان ہیں، مولا کریم مزید پانی کی دقت اور تکلیف سے خلق خدا پریشان ہو جائے گی۔ مولا کریم رحم کیجیے، مولا کریم کرم کیجیے، مولا کریم ہم پر رحم فرمائیے، ہم پر کرم فرمائیے، باران رحمت کا نزول فرمائیے۔ مولا کریم آپ نے تو سب کو پانی عطا فرمایا، مولا کریم آپ کسی چیز کے پابند نہیں ہیں، مولا کریم آپ کا معاملہ کن فیکن کا ہے، مولا کریم آپ کن کر دو گے پانی ہم پر آ جائے گا، مولا کریم وہ آپ کے حکم کا منتظر ہے۔ مولا کریم باران رحمت کا نزول فرمائیے۔ مولا کریم آج یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، مولا کریم یہاں پر علم کا، مولا کریم نشر و اشاعت کا کام ہو رہا ہے، مولا کریم قرآن کریم کی آیت پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، مولا کریم اس آیت کے مطابق مولا کریم بچوں کے ذہن میں تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے۔ مولا کریم اس ادارے کو مولا کریم ترقیات کی نواز دیجیے، مولا کریم دن دگنی مولا کریم اس کے انتظامات کو نصرت مدد فرمائیے، مولا کریم تعمیری کاموں کو مکمل کرنے کے اسباب اور وسائل پورا فرمائیے، مولا کریم بچوں کو یہاں سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، لوگوں کے لیے نفع بخش بننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مولا کریم اس کو بامسمہ مولا کریم اس ادارے کو بنا لیجیے، یہاں پر آنے والے، یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے، اس کی نصرت مدد کرنے والے سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ کر کے مولا کریم اپنی رضا والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائیے، مولا کریم اپنی خوشنودی اور اپنی محبت عطا فرمائیے، مولا کریم اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے، مولا کریم جن پر آپ کا انعام اکرام نازل ہوتا ہے ایسے بندوں میں شامل فرمائیے، جن پر آپ کا غضب غصہ نازل ہوتا ہے مولا کریم ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم ہم نے اپنی حاجت اپنی ضرورت سمجھ کر کے مانگا، آپ ہم سے زیادہ ہماری حاجتوں کو ہماری ضرورتوں کو سمجھتے ہیں، مولا کریم جو مانگا وہ عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔ مولا کریم آپ کے نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے، صلحاء و صالحین نے، اتقیاء نے، زہداء نے، عابدوں نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے، علماء کرام نے، حفاظ کرام نے، نیک بندے اور بندے اب تک کی جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے، جتنے شروع و فتن سے پناہ چاہی ہے ان تمام شروع و فتن سے ہماری اور پوری امت محمد کی حفاظت فرمائیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا